یہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا کہ انسان ہر شے کا پیمانہ ہے، یعنی جو انسان چاہتا ہے بس وہ ٹھیک ہے، جو نہیں چاہتا وہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی انسان ہر شے کا پیمانہ ہے۔ بالکل اسی چیز کو بغیر کسی ترمیم کے، بغیر کسی تغیر اور تبدل کے، جو گریک سویلائزیشن تھی وہ رومن میں آئی، رومن سے جو یورپین ہے یہاں پہ آئی، اور اس وقت پوری دنیا میں جو رائج ہے وہ یہی ہے۔ ایک طرف ہندو ویدانت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو مار دیں، نفسی قوتوں کو ختم کر دیں۔ سائیکالوجیکل ماشاء اللہ، ہم پاکستانیوں کے لیے اس موضوع کو سمجھنا اگرچہ یہ کسی حد تک نہیں بلکہ کافی حد تک پیچیدہ موضوع ہے، لیکن ہم پاکستانیوں کے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ جیسے ہم فورسز کو اپنے ٹیکسز سے یونیفارم مہیا کرتے ہیں، ویپن مہیا کرتے ہیں، مختلف سہولیات انہیں فراہم کرتے ہیں، وہ قوتیں ہم خود تیار کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ وہ ہماری بقا کے لیے، ہماری آسودگی کے لیے، ہمارے تحفظ کے لیے کارآمد ثابت ہوں۔ لیکن اس کا برعکس ہوا کہ کسی نہ کسی صورت میں یہ فیکٹر جو ہے ماشاء اللہ کا وہ موجود رہا ہے، یعنی وہی قوتیں جو ہماری حفاظت کے لیے ہیں، ہماری بقا کے لیے، وہی ہم پہ حکمران ہوگی۔ نفسیاتی ماشاء اللہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عناصر اپنی اپنی تاثیر رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آئرن یعنی فیرس، اس کی ایک اپنی تاثیر ہے، اس کا ایک مخصوص اور معین ایک ریشو ہے، ایک شر کے حساب سے وہ خداوند حکیم و دانا نے انسان میں وہ خلق فرمائے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف وٹامنز ہیں، منرلز ہیں، یا وہ 16 اجزاء کے جس سے انسانی زندگی کی تشکیل ہوئی ہے بدن کی، تو جو بھی شے موجود ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ عناصر کی ترکیب اور عناصر کی ترتیب مزاج کو خلق کرتی ہے، اور وہ مزاج ایک قوت کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ وہ جبلتیں اور جبلتوں کے تسلسل کے نتیجہ میں عادات ہوں، دونوں صورتوں میں ایک ہی نتیجہ ہے کہ انسان کو پروردگار عالم نے مختلف قوتوں سے نوازا ہے، اپنی زندگی کو جاری رکھنے کے لیے، اجرائے حیات کے لیے قوتیں اسے دی گئی ہیں، جیسے قوت سامعہ ہے، قوت باصرہ ہے، لامسہ ہے، ذائقہ ہے، قوت حاسہ ہے۔ یہ ساری قوتیں جو ہیں وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ انسان کے ساتھ ہوا کیا ہے کہ وہ جبلتیں جو انسان کی بقا کے لیے لازم ہیں، جیسے بھوک ہے، جیسے پیاس ہے، جیسے نیند ہے، جیسے جنسی میلان ہے، یہ بقائے حیات، اجرائے حیات و دوام حیات کے لیے لازمی چیزیں ہیں۔ بالکل انسان کی نفسی حالت بھی یہی ہے کہ انسان کو جو نفسی قوتیں دی گئی ہیں، بدنی قوتیں دی گئی ہیں، علمی اور عقلی قوتیں دی گئی ہیں، ان قوتوں میں سے ایک قوت یا کچھ قوتیں مل کر انسان کو مغلوب کر دیتی ہیں۔ مثلا انسان انفرادی لحاظ سے بھی اور اجتماعی اور معاشرتی لحاظ سے بھی پیٹ کا اسیر ہو جاتا ہے، جنس کا اسیر ہو جاتا ہے، حب حاکمیت، حب جاہ، حب مقام و مرتبہ کا اسیر ہو جاتا ہے۔ اب یہ قوتیں انسان کو دی گئی ہیں اور انسان کو پروردگار عالم نے ان پہ حاکم قرار دیا، کیونکہ اسے صاحب ارادہ بنایا ہے۔ اب انسان نے اپنے ارادہ سے ان قوتوں پہ حاکمیت کو قائم کرنا تھا کہ اگر انسان کو بھوک کی جبلت دی ہے، کس لیے دی ہے؟ ذائقہ کس لیے رکھا ہے؟ اس لیے رکھا تاکہ انسان کی زندگی باقی رہ سکے، لیکن بھوک ہی انسان پہ غالب آ گئی، یعنی اس کی قوت جو تھی، جو شاید بذات خود قوت ہے اور بذات خود جبلت ہے، اور اس قوت نے ہی اسے سپورٹ کرنا تھا اور محکوم بن کے رہنا تھا، وہ بھوک ہی انسان پر غالب آ گئی، یعنی وہ اس کی اپنی قوت ہی اس کے خلاف آ گئی، سامنے آن کھڑی ہوئی، وہ اس کے حیطۂ دائرۂ اطاعت سے نکل کر وہ اس پہ حاکم ہو گئی، یعنی پیٹ حاکم ہو گیا،
شکم حاکم ہو گیا۔ اسی طرح جو حادثہ جنسی ہے وہ کس لیے ہے؟ بقائے نسل کے لیے، اور اس میں انسان کے لیے پلیئر رکھ دیا پروردگار عالم نے۔ کیوں؟ تاکہ انسان اس پلیئر کے سبب، اس پلیئر کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنی نسل کو دوام دے سکے، باقی رکھ سکے۔ لیکن ہوا کیا کہ وہی وہ چیز جو اس کے لیے ایک قوت کی حیثیت رکھتی تھی، اس کے محکوم کی حیثیت رکھتی تھی، اور اس کو اس کے ارادہ کے زیر اثر کیا گیا تھا، وہی چیز اس پہ غالب آ گئی۔ اب انسان حاکم کی بجائے محکوم ہو گیا، غالب کی بجائے مغلوب ہو گیا۔ اسی طرح دیگر مثالیں ہیں کہ انسان کو اپنی ذات سے محبت جو اس میں انسٹال کی گئی تھی وہ اس لیے تھی تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکے، اپنی شخصیت کی حفاظت کر سکے اور سیلف آنر کے مرتبہ پہ فائز رہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، وہ تکریم بشری جو ہے وہ اسے کس لیے عطا کی؟ تاکہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو اسے اس کے درجہ آدمیت سے اس کے سٹیٹس کو خراب کر دے۔ لیکن ہوا کیا؟ یہی وہ قوت کہ جو اس کی شخصیت کے بیلنس کے لیے تھی اور اساس تسویہ کی جگہ پر وہ چیز جو تھی وہ رکھی پروردگار عالم نے۔ اللہ جی خلقہ کا فسوا کا فعدل کا، تو یہ چیزیں جب رکھی ہیں، لیکن وہی چیزیں انسان پہ کیا ہو گئیں؟ غالب آ گئیں۔ یعنی ہم ایک بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے سکتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص خرچ کر کے اپنا لشکر بنائے، یا اسے بنا بنایا لشکر ملے، ایک سلطنت ملے، اور اس سلطنت کا اسے بادشاہ قرار دے دیا جائے، حاکم قرار دے دیا جائے، امام قرار دے دیا جائے۔ لیکن ہو کیا کہ انسان اپنے ارادہ کو سستی کے سبب سے یا کسی اور سبب سے ضعیف کر بیٹھے، جیسے ہی وہ کمزوری دکھائے گا اس کی اپنی قوتوں میں سے ہی کوئی قوت اس پہ غالب آ جائے گی۔ اس کا اپنا ہی سولجر، اس کا اپنا ہی سپاہی کہ جو اس کی حفاظت کے لیے تھا، جو اس کی بقا کے لیے تھا، جو اس کی حدود کے تحفظ کے لیے تھا۔ انسانی حدود جو ہیں، انسان کی حرمت جو ہے، جو جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حدود اللہ ہیں، دراصل وہ حدود اللہ نے انسان کے لیے جو مقرر کی ہیں وہ اس کی بقا اور عزت کے لیے مقرر کی ہیں۔ لیکن ان حدود کے جو محافظ لشکر ہیں وہی اس پہ جب غالب آ جاتے ہیں تو یہ مغلوب انسان ہے۔ اب اس سلسلے میں بہت سارے نظریات پائے جاتے ہیں کہ اب اس لشکر کو کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ہمارے ہمسائے میں جو ویدانت فلسفی ہے، اگرچہ وہ پیور نہیں ہے، کیونکہ وید کا مطلب ہی ہے الہام یا وحی کی تعلیمات، ظاہر سی بات ہے 1400 سال میں ہمارے ہاں کیا سے کیا ہو گیا تو وہ تو ہزاروں سال پرانے ہیں۔ البتہ جو موجودہ صورتحال ہے ویدانت کی، وہ کہتے ہیں کہ جی نفس کی قوتوں کو ختم کریں، کہ نفس کی قوتوں کو، یعنی سادھو کیا کہتا ہے، درویش کیا کہتا ہے، بابا کیا کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نفس کی جتنی بھی قوتیں ہیں انہیں ضعیف کرو، ضعیف کر کے یعنی نفس کشی کی سٹیج تک لے جائیں، نفس کشی یعنی مار دیں اس کو۔ یہ ان کی فلسفی ہے موجودہ، کہ اس کو مار دیں، بس اسے سانس نہ، اسے اٹھنے مت دیں۔ بالکل اس کے پیرالل جو جدید ویسٹرن ورلڈ ہے وہ کہتے ہیں نہیں، اسے آزاد چھوڑیں، اس پر کسی اچھائی یا برائی کا اطلاق نہ کریں۔ ہومو سیکسول آزادی ہے، رشتوں کی حرمت پامال کر سکتے ہیں، کوئی حدود نہیں ہے، انسان ہر شے کا پیمانہ ہے۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ تقریباً 300 سال قبل مسیح میں ایک، اسے فلسفی تو نہیں کہہ سکتے، ایک خباثت ہی کہہ سکتے ہیں، یہ نظریہ بڑا مشہور ہوا کہ مین از دا میئر آف ایوری تھنگ۔ یہ یونان میں بہت، بلکہ یہ 2-3 صدیاں، یہ 1 صدی تو مکمل طور پہ یہ رہا ہے، اور اس کے بعد کی جو 1.5 یا 2 صدیاں ہیں یہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا کہ انسان ہر شے کا پیمانہ ہے، یعنی جو انسان چاہتا ہے بس وہ ٹھیک ہے، جو نہیں چاہتا وہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی انسان ہر شے کا پیمانہ ہے۔ بالکل اسی چیز کو بغیر کسی ترمیم کے، بغیر کسی تغیر اور تبدل کے، جو گریک سویلائزیشن تھی وہ رومن میں آئی، رومن سے جو یورپین ہے یہاں پہ آئی، اور اس وقت پوری دنیا میں جو رائج ہے وہ یہی ہے۔
ایک طرف ہندو ویدانت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو مار دیں، نفسی قوتوں کو ختم کر دیں۔ ویسٹرن ورلڈ کیا کہتی ہے کہ نو، چرچ اپنی حد تک ہے، مسجد اپنی حد تک ہے، سینگاگ اپنی حد تک ہے، بس انہیں محصور کر دیں ان کی عبادت گاہوں تک، باقی جو انسان جو کرنا چاہے اس میں وہ آزاد ہے۔ واٹ از رائٹ، واٹ آئی لائک، کیا صحیح ہے، جو میں کہوں، جو میں محسوس کروں وہ صحیح ہے۔ ابھی ہماری پارلیمنٹ میں ابھی ماضی قریب میں ہی یہ خباثت جو ہے نا، وہ گند جو ہے وہ ڈالا گیا، اور سوشل میڈیا پہ بھی وہ بڑے شوق سے اس کو بڑی مختلف خوبصورت پیکنگ میں پیک کر کے وہ اس کو وہ سیل کر رہے ہیں، سیل آؤٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ 8 مارچ والے میرا جس میری مرضی والے، ان کے پیچھے یہی والی چیز ہے، یہی والی سوچ ہے کہ جی میں محسوس کرتا ہوں کہ جی میں فیمیل ہوں تو فیمیل کیا جائے گا، فیمیل محسوس کرتی ہے کہ میں تو میل ہوں، رجحانات کے ذریعے ہی فیصلہ ہوگا جنس کا۔ تو یہ فلسفی ہے کہ جو بھی نفس کہے بس وہی درست ہے، درستی اور نادرستی کا جو فطری تصور ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دین کچھ نہیں ہے، مذہب کچھ نہیں ہے، حلال حرام کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک طرف یہ ہے، یعنی یہ بھی ایک انتہا اور وہ بھی ایک انتہا کہ تمام قوتوں کو آزاد چھوڑ دیں، بس وہ کہتے ہیں تمام قوتوں کو مار دیں۔ لیکن اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم جو مدعیان اسلام ہیں اور خود کو مسلمین کہتے ہیں، اور کسی نہ کسی سٹیج پر انبیاء کی تعلیمات کا کسی نہ کسی درجے پر ہم خود کو وارث قرار دیتے ہیں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ان دو آئیڈیالوجیز کے درمیان اٹک کے رہ گئے ہیں، معلق ہیں، ہینگنگ ہیں۔ کوئی صوفیزم کے لباس میں کچھ کہتا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں آزاد چھوڑ دیں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں کچھ آزاد چھوڑ دیں، کچھ ویسٹرن سوچ کو اپنا لیں اور کچھ ایسٹرن کو اپنا لیں، کچھ اسلامک کو اپنا لیں، کچھ ویسٹرن کو اپنا لیں، یعنی سارے کے سارے ایک ملغوبہ بنا کے، ایک مکس مربع بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ٹھیک ہے، اس کی بھی اچھی باتیں لے لیں، اس کی بھی اچھی باتیں لے لیں، حالانکہ جو اصل راہ حل ہے وہ موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ سادہ مثال لیں، یعنی اگر کوئی قرآن کے کتاب الہی کا قائل نہیں بھی ہے تو وہ بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے اگر سمجھنا چاہے تو، کہ میری قوتیں جو مجھے ملی ہیں اپنی زندگی کی بقا کے لیے، بقائے حیات کے لیے، دوام حیات کے لیے، اجرائے حیات کے لیے جو مجھے قوتیں ملی ہیں، تو کیا وہ اس لیے ملی ہیں کہ میں انہیں مار دوں؟ کیا وہ اس لیے ملی ہیں کہ میں ان کے پیچھے لگ جاؤں؟ ایک بالکل بچوں کے لیے سادہ مثال ہے کہ اگر آپ 1.5 کروڑ کی کوئی گاڑی لیتے ہیں کہ جس کے 6 گیئر اور آٹومیٹک ہے، الیکٹرانک وہ ڈیوائسز اس میں لگی ہیں، آٹو کنٹرول ہے، تو جس نے وہ گاڑی لی ہے اس گاڑی کو سٹارٹ کر کے اس کے پیچھے اسے باندھ دیا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اب کچھ لوگ کہیں گے، ویدانت والے کہیں گے گاڑی کھڑی کر دو، گاڑی کو توڑ دو اور گاڑی کو آگ لگا دو، یہ تو ایکسیڈنٹ کر دیتی ہے۔ دوسرا کہے گا نہیں آزاد چھوڑ دو۔ لیکن کم از کم ہم اسلام کو اتنا تو سمجھیں کہ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام دونوں کو مسترد کرتا ہے، اسلام نیٹشے پر بھی کراس لگاتا ہے اور اسلام ویدانت کی فلسفی پر بھی کراس لگاتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اس گاڑی کو توڑ دیں، آپ اس گاڑی کو آگ لگا دیں، کھڈے میں پھینک دیں، اور اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ گاڑی کی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں، چھت پہ بیٹھ جائیں، پیچھے باندھ دیں اور گاڑی کو سٹارٹ کر کے چھوڑ دیں، جس مرضی کھڈے میں جائیں، جس مرضی دیوار کو سے ٹکرائے، جتنی مرضی بندے مار دیں۔ نا، اسلام کہتا ہے نہیں، کوچنگ اکیڈمی میں جاؤ، وہاں پہ اس گاڑی کو سمجھو، جو انجینئر ہے وہ مکمل سمجھے، یعنی عالم، یعنی عارف، یعنی متکلم، یعنی پروفیسر، یعنی ریسرچر، محقق، وہ پورے سسٹم کو سمجھے کہ دین کا میکانزم کیا ہے، وہ انجینئر بنے دین کا، کیا کہ یہ کن اصولوں پہ بنی، پھر ہاؤ ٹو ڈرائیو، یہ تو ہو گیا بڑے مطلب ہے نا بڑے لوگوں کے لیے، بڑے سے مراد یعنی محققین کے، لیکن عام انسان جس نے اس گاڑی کو ڈرائیو کرنا ہے وہ کوچنگ اکیڈمی میں جائے گا، وہ سمجھے گا کہ اس کو ڈرائیو کیسے کرنا ہے، اس کا بیک گیئر کیسے لگتا ہے، اس کا فرنٹ جو فارورڈ گیئر ہے وہ کیسے لگتا ہے، اس کے جو انڈیکیٹر ہیں وہ کہاں دینے ہیں، جب آپ نے فلاں روڈ پہ جانا ہے تو کتنی سپیڈ ہونی چاہیے، کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ سپیڈ کو کم رکھنا ہے، کہاں پہ زیادہ رکھنا ہے،
ریڈیٹر کا ٹمپریچر کتنا ہونا چاہیے، فیول کا لیول کتنا ہونا چاہیے، جو موبلائل ہے اس کا لیول کیا ہونا چاہیے، کتنی دیر کے بعد مجھے آئل فلٹر چینج کرنا ہوگا، کتنی دیر کے بعد مجھے فیول فلٹر چینج کرنا ہوگا، کتنی دیر کے بعد مجھے اس کا الیکٹریکل سسٹم جو ہے نا وہ چیک کرنا ہے، کتنی دیر کے بعد مجھے اس کے اگنیشن سسٹم کو چیک کرنا ہے. تو سمجھے اتنا تو وہ سمجھے گا کہ گاڑی کو ڈرائیو کرنا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ نہ تو گاڑی کو ختم کرنا، نہ گاڑی کو آزاد چھوڑنا، بلکہ اس طاقتور مشینری پر حاکم کی حیثیت سے اسٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں لینا. یعنی انسان اپنی قوتوں کے حوالے نہ ہو جائے. جیسے آج کا دور انسان اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے، لبرلزم کے شوق میں اپنی ہی قوتوں کا اسیر بن گیا، اپنی ہی عوام کا، اپنی ہی فورسز کا اسیر بن گیا، محکوم بن گیا، اور اپنی ہی قوتوں نے ماشاء اللہ لگا دیا. یہ مغلوب اور غلام انسان اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے. کسی پر پیٹ غالب ہے، کسی پر حب دولت غالب ہے، کسی پر شہرت کی جو طلب ہے وہ غالب ہے. اب مغلوب ہوتا ہے. مثلا یہ نہیں ہے کہ نہیں میں نے برطانیہ کے ہاتھوں مغلوب نہیں ہونا، میں تو امریکہ کے ہاتھوں مغلوب ہونا چاہوں گا، نہیں میں فلاں کا غلام نہیں بنوں گا، فلاں کا نہیں. بھئی غلام ہو تو غلام ہو بس، وہ امریکہ کے ہو یا برطانیہ کے ہو، وہ کسی بادشاہ کے ہو یا کسی جنرل کے ہو یا کسی سیاست، غلام تو غلام ہے. آقا چینج کرنے سے پوزیشن تو نہیں بدلے گی، غلام تو غلام رہے گا. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گاڑی کو چلانے کے لیے، اس انسانی گاڑی کو چلانے کے لیے، انسانی شخصیت کو آگے لے جانے کے لیے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کے تحت انسان کی ذات کو، انسان کی ہستی کو ارتقائی مراحل طے کرانے کے لیے انسانی نفس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی تربیت فراہم کرنا ہے کہ انسان تربیت حاصل کر کے اپنے آپ پر قابو حاصل کرے، اپنا سٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں لے. یعنی اپنی قوتوں کا سٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہو اور اس کا اپنا سٹیئرنگ اس کے خالق کے ہاتھ میں ہو، الہی راہبروں کے ہاتھ میں ہو. یہ سلامتی ہے، یہ جادہ ہے، یہ وہ خط مستقیم ہے. اسے قرآن نے صراط مستقیم کہا کہ وہ شب بیدار بھی ہے اور معیشت میں بھی مکمل طور پہ ان ہے. یعنی اس کی زندگی شرک سے عبارت نہ ہو کہ رات کو وہ ساجد کس کا ہے؟ خالق کا ہے، اور دن کی روشنی وہ کس کا ساجد ہے؟ ایڈم سمتھ کا، مارشل کا، رابنس کا. اور حاکمیت میں کس کا غلام ہے؟ ابراہم لنکن کا. اور سیاسی فلسفے میں کس کا غلام ہے؟ وہ تمام تر جدت پسندی اور لبرلزم کے دعووں کے باوجود وہ کس کا نوکر ہے؟ نکولس میکالی کا. لہذا اسلام نے انسان کو بہت صاف اور شفاف راستہ دیا ہے کہ اپنی قوتوں کو ختم نہ کریں اور اپنی قوتوں کو بے مہار بھی نہ چھوڑیں، بلکہ یہ عناصر جو آپ پہ غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی سونا غالب آتا ہے، کبھی چاندی، کبھی لوہا، کبھی اور کوئی عنصر جو ہے نا وہ غالب آ جاتا ہے. کسی عنصر کو غالب نہ آنے دیں. تو ترابی ہے، تو تراب سے بنا ہے، تو نے مرتبہ بو ترابی تک پہنچنا ہے، تو نے بو تراب بننا ہے. بو ترابی انسان یعنی عناصر اس پہ غالب نہ ہوں، عادات اس پہ غالب نہ ہوں، جبلتیں اس پہ غالب نہ ہوں، اس کی قوتیں اس پہ غالب نہ آئیں، بلکہ ان عناصر کو وہ تسخیر کرے، ان قوتوں کو مسخر کرے، وہ عناصر کا حاکم ہو. وہ عناصر طبعی ہوں یعنی فزیکل ایلیمنٹس ہوں، یا عناصر حسی ہوں یعنی اسینشل ایلیمنٹس ہوں، یا عناصر روحانی ہوں، یا عناصر شخصی ہوں، پرسنل ایلیمنٹس جو ہیں، یعنی وہ عناصر ذہنی ہوں، وہ عناصر فکری ہوں، عناصر علمی ہوں. وہ کوئی بھی عنصر انسان کی ذات پر، اس کی ہستی پر کوئی شے غالب نہ آ سکے، وہ مغلوب انسان ہے. لہٰذا یہی فاتحانہ ہے، یہی میدان مردان ہے، اور یہی بہترین راستہ ہے. اور الحمدللہ انسانوں نے اس فلسفی کو سمجھ لیا ہے، اور تیزی سے ہم اس دور میں داخل ہو رہے ہیں کہ جب انسان اہل بیت اطرت علیہم السلام کی تعلیمات کو، ان کے کردار کو اور ان کی نورانی سیرت کو سمجھنے کی پوزیشن کے بہت قریب ہے انشاءاللہ. اور ان قریب
یہ زمین، یہ آسمان، وہ نظارہ انشاءاللہ دیکھنے والے ہیں کہ جب یہ مغلوب انسان اپنی عادات پر، اپنی قوتوں پر اور اپنے ہی بدن کے عناصر پر غالب آئیں گے۔ کیوں غالب آئیں گے؟ کیوں کہ یہ قانون الہی کے تحت ہوگا، عین فطرت کے مطابق ہوگا کہ انسان اپنے مرتبہ اور مقام کی تلاش میں ہے، اور انسان نے سارے تجربات کر کے دیکھ لیے ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب ہو سکتا ہے ہم بھی، یا کم از کم آپ کو انشاءاللہ وہ دن دیکھیں گے کہ جس دن یہ زمین اپنے رب کے نور سے منور ہوگی، اور بنی نوع انسان مغلوب نوع کی حیثیت سے نہیں، ایک غالب نوع کی حیثیت سے منصہ شروع پہ انشاءاللہ آئیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو مغلوب کی بجائے غالب انسان ہے، جیسے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیار کردہ کائنات کی آفاقی ہستی مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے۔ پھر ملاقات ہوگی، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔